جنتی عورت. آج کل کچھ لوگ بولتے ہیں لیڈیز جہنم میں بہت ہے، لیڈیز جہنم میں جائے گی، لیکن یاد رکھیے گا جنت میں بھی وہ جائے گی، وہ ہم سے ڈبل ہے، مردوں سے بھی زیادہ جنت میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک بھی لیڈیز جو صحابیہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہیں وہ جہنم میں جائے گی؟ نہیں جائے گی، وہ سب جنتی ہیں. تو جو بار بار ہم اور آپ سناتے ہیں کہ لیڈیز جہنمی ہے، نہیں، یہ بھی سنائیے کہ جنت میں وہ ڈبل بھی ہیں. اور کیسے؟ ایک حدیث پر غور کریں. دوسرے معنی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈیز کی تعداد جہنم میں جو دیکھی ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ اگر وہ خرابی ہمارے اندر نہیں ہے تب تو جنتی ہے، اگر وہ خرابی ہے تو اس کو دور کرنا ہے، وہ خرابی ہے تو اس کو دور کرنا ہے. آئیے ایک حدیث لیتے ہیں، صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5197. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو بہت دیکھا ہے. تو ماشاء اللہ لیڈیز نے پوچھ لیا، خواتین نے پوچھ لیا، کیوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہا بکفرہن، انکار کی وجہ سے. بولے نہیں، کیا یہ احسان فراموش ہے اور بڑی ناشکری ہے. یہ دو برائی ہے، دو عیب ہے. جس عورت میں یہ دو عیب ہے اس کو وہ ختم کر لے تو جنتی ہے. بڑی ناشکری، آپ کتنا بھی لا کے دیجئے کبھی شکر نہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ایسے الفاظ ہے ہی نہیں، ناشکری. تو آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مردوں کے لیے ہے، لو احسنت الی احداہن الدہر کلہ ما رأیت منک خیرا قط. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تم لوگ زندگی بھر عورتوں پر احسان کرو، کسی دن ذرا تکلیف ہوگی وہ فوراً کہہ دے کہ مجھے آپ کے گھر سکون نہیں ملا. تو اس حدیث کو جیب میں رکھ کر گھومتے رہیے، آپ بڑے خوش نصیب ہیں اور آپ کی بھی آزمائش ہو رہی ہے. تو اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ دو خرابی اگر اس کو عورت ختم کر لے تو وہ جنتی ہے. جنتی عورت کی نشانی یہ ہے اللہ پر بھروسہ، چاہے جو ہو جائے. اور ہم اور آپ جانتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں نا، ام القرا، گاؤں کی ماں، اس کو مکہ کہتے ہیں. گاؤں کی ماں کو اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہاجرہ نے آباد کیا ہے. تو ان ماؤں نے سب سے پرانا شہر آباد کیا ہے، اور یہی مائیں گھروں کو آباد کرتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ لیڈیز کا کوئی گھر نہیں ہوتا، لیڈیز کا گھر نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے کہ پورا گھر لیڈیز ہی کا ہی ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 33. اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. مرد کے لیے کہاں آیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہو سکتا آیا ہو، لیکن لیڈیز کے لیے تو ہے کہ اپنے گھروں میں رہو. لوگ کہتے ہیں کہ عورت کا کوئی گھر نہیں. جی نہیں، جس گھر میں عورت نہ ہو، لیڈیز نہ ہو، اس کے بغیر تو ہے ہی نہیں. ماں ہے، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. بیٹی ہے، جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے. بہن ہے، جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے. بیوی ہے، گھر کو جنت بنانے والی ہے. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. شیخ نے جو شعر پڑھا تھا، اگر وہ نہ رہے تو گھر میں سکون ہی نہ ہو. تو آپ غور کریں، گاؤں کی ماں یعنی مکہ کو کس نے آباد کیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی ماں، توحید والی. جس عورت کے اندر ایسی توحید ہے، اللہ پر اتنا بھروسہ ہے، اللہ ان کے نام کو روشن رکھتے ہیں ہمیشہ کے لیے. دلیل صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء حدیث نمبر 3364 یا 3361. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو لے کر گئے، مکہ گئے اور اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر گئے. دیکھیے، ماں، بچہ. اور ابراہیم علیہ السلام جب مکہ پہنچے، آپ لوگ حج کرنے گئے ہیں الحمدللہ، بہت سارے حاجی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے الحمدللہ. مکہ شہر جو یہ آباد ہے، کیسے آباد ہوا ہے؟ غور تو کریں. وہ جنتی عورت جب لے کر گئے تو ایک درخت کے نیچے بیٹھا دیا. کھانے کے لیے کیا ہے؟ کھجور اور زمزم. کہا پر پانی تھوڑا سا. کوئی بلڈنگ نہیں، کہیں فریج نہیں، واشنگ مشین نہیں. آج ہمارے گھروں میں فریج بھی ہے، واشنگ مشین بھی ہے، پوری سہولیات ہے، اے سی بھی ہے. وہاں تو اگر آپ عرب میں جائیے گا تو اے سی بھی فیل ہو جاتی، گرمی میں کام نہیں کرتی.
کیسے وہ رہی ہوگی اور بیچاری کی پہلی رات اور اپنے شوہر سے بات کرنے کا انداز. یا ابراہیم این تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه انيس ولا شيء. اے ابراہیم آپ ہم کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ آپ دیکھیے بیوی نے شوہر کا نام لیا تو نکاح نہیں ٹوٹا. اپنے دیہات میں کیا مشہور ہے؟ ابھی میں ایک چیز بولوں گا آپ کتنا جلدی سمجھ پاتے ہیں. السلام علیکم فلانے کے ابو، السلام علیکم فلانے کے ابو. یہ صحیح واقعہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں سمجھے؟ اتنی آسان اردو ہے. بیوی نے اپنے شوہر کا نام نہیں لیا نماز میں، کیونکہ شوہر کا نام کیا تھا؟ رحمت اللہ. یہ آسان اردو ہے، یعنی اتنا خیال رکھتی تھی. لیکن نام لے سکتے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یہاں ڈائریکٹ کہا ہے ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ایک مرتبہ نہیں، حدیث میں آیا مرارن، بار بار کہا. اگر اہلیہ محترمہ کا وائف کا فون آ جائے اور پہلی گھنٹی بجے، ہم نے اور آپ نے اگر نہیں اٹھایا تو پوری گھنٹی وہ بجا دے گی. گھر پہنچیے آپ. اب اس حدیث پہ غور کیجئے، مرارن، بار بار کہا. کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں. وہ خود ہی کہتی ہے اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ تو بولے ہاں. نام، صرف اتنا کہا نام. آگے کا جو جملہ ہے ماں بہنوں کے لیے جنتی عورت کی نشانی، اذن لا یضیعنا، تب تو اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا. بھلا بتائیے آپ، ایسی بیوی، ایسی بہن، ایسی ماں، ایسی بیٹی جس گھر کے اندر ہو وہ گھر جنت بنا ہوا ہے، وہ جنتی عورت ہے. تب تو اللہ ضائع نہیں. بیچاری کی پہلی رات کیسی گزری ہوگی؟ آج ہمارے گھروں میں کاکروچ آ جائے، سانپ آ جائے، حالت پتلی ہو جاتی ہے. کیسے گزاری ہوگی؟ ذرا غور تو کریں. اللہ اکبر. صفا اور مروہ اور وہ روڈ جو دوڑ لگائی ہے پانی کے لیے، میرے رب کو یادہ پسند آ گئی. میرے رب نے اس ادا کو عمرے میں رکھ دیا، حج میں رکھ دیا. ایک عورت کی یادگار ہے یہ، مرد کی نہیں. جو عمرہ کرنے جائے، حج کرنے جائے، اگر صفا و مروہ کے درمیان صحیح نہ کرے، چلے نہ، دوڑے نہ، تو اس کا نہ عمرہ ہوگا نہ حج ہوگا. کس کی یادگار ہے؟ ایک عورت کی، جنتی عورت کی. تو مثال قائم کیجئے. ماں بہنوں سے گزارش ہے کچھ کیجئے تب نہ دنیا یاد رکھے گی. فلمی ہیروئن کے پیچھے پڑے رہیے گا تو تھوڑا نہ کچھ ہوگا. اسماعیل علیہ السلام پاؤں رگڑ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرما دی، یرحم اللہ ام اسماعیل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحم اللہ ام اسماعیل، اللہ اسماعیل کی ماں پر ہم فرمائے. یہ کیوں کہا؟ یہ کہنا چاہیے تھا کہ ابراہیم کی بیوی پر ہم فرمائے. یہ کیوں کہا اسماعیل کی ماں پر ہم فرمائے؟ کیونکہ وہاں تو ماں بیٹے ہی ہے نا. کہاں؟ اس لیے اگر گھر کی عورت ساتھ نہ دے کوئی آدمی ترقی نہیں کر سکتا ہے، دعوت کا کام نہیں کر سکتا. اس لیے کہتے ہیں آدمی کی کامیابی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ عورت کا ہاتھ ہے. تو آج اگر ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہیں تو ان کا ہاتھ ہے، سارا کا، ہاجرہ کا. اللہ سب سے خوش ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسماعیل کی ماں پر اللہ رحم فرمائے. کاہے کو گھیر دیا؟ نہ گھیرتی تو زمزم بہنے والا ہو جاتا. دیکھا آپ نے؟ تو جنتی عورت کی نشانی یہ ہے اللہ پر بھروسہ. جنتی عورت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کو لے کے چلتی ہے. ایک چیز میں بہت معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، پڑھی لکھی جو کچھ بہن ہیں، عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں، داعیہ ہیں، کچھ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ کیا بول رہی ہیں کہ ساس سسر کی خدمت کرنا کہاں حدیث میں لکھا ہے، کہاں قرآن میں لکھا ہے؟ لکھا ہے، ذرا آپ وہ چشمہ تو ہٹائیے نہ لکھنے والا، ڈھونڈیے مل جائے گا. کچھ بہنوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم اور آپ جوائنٹ فیملی میں ہیں تو اپنے یہاں جھگڑا بہت ہو رہا ہے. ساس بہو کا جھگڑا، نند بھوجائی کا جھگڑا، یہ دونوں جھگڑے کا حل حدیث میں موجود ہے. لیکن کون سی حدیث ہے وہ؟ تو جنتی عورت وہ ہے جو اپنے گھر کو بھی جنتی بنا کے رکھی ہے اور ساس سسر کے یہاں بھی سب کی چہیتی ہے، وہ لاڈلی ہے. وہ سورہ نبی داؤد کتاب الطہارہ حدیث نمبر 75. کبشہ بنت کعب یہ بہو ہیں ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہو سے ملنے کے لیے گئے. اس سے یہ پتا چلا کہ گھر والوں کو بھی چاہیے کہ بیٹے اور بہو سے ملنے، رابطے میں رہے. تو ملنے کے لیے گئے تو نماز کا وقت ہو گیا تو بہو جو ہے وہ پانی لے کر آئی.
اگر ساس سسر کی خدمت نہیں ہے تو وہ پانی کیوں پلا رہی ہے؟ وہ وضو بنانے کے لیے پانی لے کر آ گئی، جیسے پانی لے کر آئی تو ایک بلی آ گئی، تو بلی نے اس پانی کو پی لیا، پینا شروع کیا، تو انہوں نے بھی برتن کو ذرا جھکا دیا تاکہ بلی پانی پی لے۔ دیکھیے اسلام کیسے سکھا رہا، ایک جانور پر رحم کھانا، ایک بلی پانی پلا دیا۔ تو یہ غور سے دیکھ رہی ہے، تو کہا اتعجبین یا بنت اخی، بھتیجی بہت غور سے دیکھ رہی ہو بیٹی، آپ غور کریں اس میں۔ تو کہا ہاں تعجب سے تو دیکھ رہی ہوں۔ کہا انہا لیست بنجس، یہ ناپاک تھوڑے نا ہے، یہ گھومنے والا ہے یا گھومنے والی ہے، یعنی بار بار یہ گھر کے اندر آئیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہو نے اپنے سسر کی خدمت کی، پانی پلایا، وضو کے لیے پانی لائی۔ تو ساس سسر کی خدمت ہے کہ نہیں؟ ساس سسر کی اگر خدمت نہیں ہے تو تین آپشن میرے سامنے ہے، اس کا حل ہم نکال سکتے ہیں۔ تین آپشن، یا تو اپنی ساس کو آپ اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیجئے اور آپ گھر میں عائش کیجئے، نمبر ایک۔ لیکن آپ بھی جب ساس بنیے گا تو آپ کا بیٹا بھی، آپ کی بہو بھی اولڈ ایج ہوم میں چھوڑے گی، تیار ہیں آپ؟ نمبر ایک، ساس سسر کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑنا، تو لیکن جب آپ بھی بنے گی تو آپ کو بھی چھوڑا جائے گا، تیار ہے؟ نہیں، تیار نہیں۔ نمبر دو، بیٹا جو ہے اپنی ماں کی خدمت کرے گا تو دوسرا روم لے کے رہے گا، کیونکہ آپ کے گھر پہ تو جھگڑا ہو رہا ہے، اس کو دوسرا روم لینا پڑے گا، اور جب دوسرا روم لے گا تو ماں کی خدمت اس پر واجب ہے۔ پھر اسی طرح پوتے پر دادی دادا کی خدمت ہے، تو اب یہ آدمی جو آپ کا ہے وہ دوسرے گھر میں جا کر خدمت کرے گا اپنی ماں کی، اور آپ کی بھی دیکھ بھال کرے گا، ادھر بھی کرے گا۔ جس دن ماں نے کہا بیٹا دیکھ لے میں یہاں پر ہوں اور میرے لیے تجھے دوسری شادی کرنی پڑے گی، تو ماں کی بات سننا فرض ہے، واجب ہے، کیونکہ اس کی خدمت کون کرے گی؟ تو ماں کی بات۔ پھر کبھی ماں نے کہا بیٹا میرے روم میں ہی سو جا، تو بات ماننا پڑے گا، کیونکہ اکیلی ماں کو چھوڑ کر آئیں گے، بیچاری بوڑھی ہے، بیمار ہے، کیسے ہو پائے گا؟ تو آپ تیار ہیں اس پر؟ تو اب آپ کے جو آدمی ہیں کمانے والے، ان کی کمائی دو جگہ بٹ گئی، ایک روم پر بٹ گئی، ایک آپ کے گھر بٹ گئی۔ صحیح، اس پر تیار ہے؟ نہیں، اس پر بھی تیار۔ تیسرا آپشن، نوکرانی رکھا ہے، بیٹے نے ماں کے لیے نوکرانی رکھا ہے، اور آپ جو ہے ٹھیک ہے آپ کے اوپر فرض نہیں ہے ساس سسر کی خدمت، سنت بھی نہیں، ہم مان لیتے نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیا، نوکرانی کو رکھا، دیکھ بھال کر رہی ہے، اور بیٹا ہر دن جاتا ہے، اگر آپ کے شوہر کی آنکھ اس سے مل گئی، اور آنکھ ملے گی کیونکہ جب وہ جائے گا ماں کو دیکھنے کے لیے تو نوکرانی سے آنکھ مل سکتی ہے، اور آپ کی ماں نے کہا بیٹا اس نظر کو حلال کرنے کے لیے اس سے تو شادی کر لے، تو انصاف کے ساتھ 4 شادی کر ہی سکتے ہیں، تو آپ اس پر کیا کہیں گی؟ تو 3 آپشن میں نے رکھ دیا، تو بالآخر میں وہ تیار ہوگا کہ نہیں ٹھیک ہے فرض تو نہیں ہے لیکن ہمارے گھر پہ ہی رہے، کیونکہ میرا شوہر بھی بچا رہے گا، میرا پیسہ بھی بچا رہے گا، اور پھر میں جیسا کروں گی بوڑھی ہونے کے بعد میں ویسا ہی پاؤں گی، کیونکہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو بالآخر سمجھوتا ہو گیا اور گھر کے اندر خوش ہیں، الحمدللہ، اچھی بات ہے۔ اپنے یہاں ایک جھگڑا اور ہے، نند بھوجائی کا جھگڑا۔ جنتی عورت وہ ہے جو اپنی نندوں کو بھی اپنے قبضے میں کر لے، دلیل بغیر دلیل کے بات نہیں۔ صحیح بخاری کتاب النفقات حدیث نمبر 5367، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کر لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تزوجت یا جابر، جابر شادی کر لیے کیا؟ اب یہاں رکیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے دل میں اترنے کے لیے نام لیتے ہیں۔ اگر میں تقریر میں ایک دو نام لے لوں تو ان کے دل میں میری بھی محبت، ان کی محبت، اور آپ لوگ بولیں گے دیکھیے ارے مولوی صاحب ان کا نام لے رہے ہیں، اسماعیل بھائی کا نام لے لیا، عیسیٰ بھائی کا نام لے لیا، شیخ شارف کا نام لے لیا، ارے بھائی کتنا مولوی صاحب گناتے رہیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے دل جیتنے کا، نام لے کے بات کرتے ہیں۔ تو اگر کبھی اچانک مل گئے کیسے ہیں شیخ صاحب، ٹھیک ٹھاک، نام الحمدللہ، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے دل جیتنے کا۔ جابر شادی کر لیے کیا؟ بولے ہاں شادی ہو گئی، بات یہاں ختم ہو گئی، شادی کر لی ہے، شادی ہو گئی۔
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اندر تک گئے. ارے کیسی سے شادی کیے ہو؟ باکرہ ہے یا سیبہ؟ طلاق شدہ ہے، بیوہ ہے یا جوان ہے؟ کیسی سے کیے؟ اب یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیے. اب جب پوچھ لیے تو ان کو کہنا پڑا میں نے بیوہ عورت سے شادی کر لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اندر تک گئے. احل جاریۃ تلاعبها وتلاعبک وتضاحکها وتضاحکک. اب اس کا اگر پورا ترجمہ کر دیں گے تو آپ لوگ بولیے گا ارے مولوی صاحب یہی سب حدیث سناتے ہیں. لیکن حدیث میں یہ ہے بھائی تم باکرہ سے شادی کرتے، کماری سے کرتے، ان کے ساتھ کھیلتے، وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، اسے ہنساتی. یہ ادب اندر کی بات ہے، وہ حدیثی میں ملے گا. آج ہمارے گھر جہنم بنے ہوئے ہیں کیونکہ ہم ہنسی مذاق کرتے ہی نہیں. گھر پہ ہے ہی نہیں. باہر بہت ہنسی مذاق ہے، دوستوں کے ساتھ خوش. ہاں ایک تو رات ہماری اور آپ کی 12 بجے شروع ہوتی ہے، 2 بجے ذرا کھانے پینے کا اور سیدھا 5 بجے سو جانے کا. میرے بھائی رات جلدی شروع کیجئے، ٹائم بھی دیجئے. سب کے لیے ٹائم ہے، لیکن کوئی کہے کہ وائف کے لیے بھی میرے پاس ٹائم ہے؟ نہیں، ان کے لیے ٹائم نہیں ہے. بہت بزی ہوں میں، بہت بزی ہوں. جی نہیں بھائی، ٹائم نکالنا پڑے گا. بچوں کے لیے نکالیے، ورنہ بڑھاپے میں بچے ہمارے لیے ٹائم نہیں نکالیں گے. اگر ہم اور آپ اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں نکال لیں تو سیدھا بولیں گے ارے جوانی میں تو باہر ٹائم دیا، بڑھاپے میں ہمارا ٹائم مانگ رہے ہیں. ہم بھی اپنی جوانی کا ٹائم دوسروں کو دیں گے. اپنے بچوں کو، بیوی کو، سب کو ٹائم دیجیے اور ان کی سنیے. ہم اور آپ سنتے نہیں، صرف اپنی سناتے ہیں. ایسا نہیں چلے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے. تو غور کرنے کی بات ہے کہ میرے بھائیوں جو ہمارے سماج میں ہو رہا ہے، تو دیکھیے نند اور بھوجائی کا مسئلہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جابر شادی کر لیا؟ بولا ہاں کر لیا. سیبہ ارے کاہے کیے؟ تو انہوں نے آگے ریزن بتایا. ہر بہنوں کو اللہ ایسا بھائی نصیب فرما دے. آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے کیا ایسا؟ ان عبداللہ ہلک وترک بنات فکریت ان اجیئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم علیہن وتصلحهن. بارک اللہ لک. میرے ابا عبداللہ شہید ہو گئے، 9 بہنیں تھی ہمارے پاس. اور سے سنیے گا، آج نند بھوجائی کا مسئلہ ہے. ہمارا گھر جہنم بنا ہوا ہے. جنتی عورت وہ ہے جو اپنی نندوں کو بھی اپنا لیتی ہے اور اپنا بنا لیتی ہے. میرے ابا شہید ہوئے، 9 بہنیں تھی. اس کے بعد میں سوچا کہ اگر ان جیسی لے کر آؤں گا تو ہماری بہنوں کا خیال کون رکھے گا؟ اس لیے میں نے ایسی عورت سے شادی کی جو ہماری 9 بہنوں کا خیال رکھے. اور اس عورت نے رکھا. تو بھابھی ہو تو ایسی کیسی؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جیسی. اور نندیں بھی کیسی رہی ہوگی. آج اپنے یہاں اگر کہیں نند زیادہ ہو، بیٹی زیادہ ہو، تو اس گھر میں اپنی بیٹی نہیں دیتے. کیوں؟ وہ سب مل کے پورا یہ جو بال ہے نا نوچ لے گی اور جھگڑا ہوگا، خوب چلے گا. جی نہیں. برکت اگر حاصل کرنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینی ہے تو زیادہ نندوں کا خیال رکھیے. یہ ہے جنتی عورت. اپنے ابا کا بھی خیال رکھنا، امی کا بھی خیال رکھنا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چلے، مصر سے مدین چلے گئے. پورے قرآن مجید میں آپ دیکھیے گا قرآن نے نام کو زندہ نہیں رکھا ہے، قرآن نے کام کو زندہ رکھا ہے. اس لیے نام کے لیے نہ مریے، کام کے لیے مریے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی سے ایک قتل ہو گیا کیونکہ موسیٰ کا گھونسا بہت بھاری گھونسا تھا. نوجوان تو تھے ہی، اب گھونسا کیسا لگا، سامنے والا مر گیا. پھر فرعون کو پتا چلا تو ایک آدمی ایسا تھا شہر کے کنارے سے، اس لیے رجلن کا لفظ آیا، اس کا نام نہیں ہے. آیا کہا موسیٰ مصر چھوڑ کے چلے جائیے. وہ چلے گئے، مدین پہنچے. جیسے ہی پہنچے تو 2 لیڈیز مل گئی. قال ما خطبکما، سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 28 تک پڑھیے. اس میں بہت سارے واقعات ہیں. قال ما خطبکما، آپ دونوں یہاں کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیے ماں باپ کی خدمت. کچھ بہن کہتی ہے کہ میری شادی اب ہو گئی تو میرے بھائی ماں باپ کی خدمت کریں گے. نہیں، ماں باپ کی خدمت آپ نے بھی کرنا کیونکہ ماں باپ آپ کے لیے بھی جنت ہے. اور وہ چھوڑ دیجئے کہ عورت پرایا دھن ہے، عورت اپنا دھن ہے اور آپ کو بھی خدمت کر. قال ما خطبکما، آپ دونوں یہاں کیا کر رہی ہے؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. ہم دونوں تو چرواہے کے لیے ہیں، یہ سب پانی پلا لے تو ہم بکریوں کو پانی پلائیں گے. آگے کہا وابونا شیخ کبیر، ہمارے ابا بڑے بوڑھے ہیں. اس پر غور کیجیے، ہمارے ابا بڑے بوڑھے ہیں
پہلے زمانے کی جو لیڈیز تھی وہ مجبوری میں گھر سے باہر نکلتی تھی، اور آج کل کی کچھ خاتون ہیں لیڈیز ہیں مجبوری میں گھر کے اندر ہے، ان کو اچھا نہیں لگتا، بالکل اچھا نہیں لگتا. لیکن پہلے وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے ابا بڑے بوڑھے ہیں، صرف بوڑھے چلتا تھا، بڑے بوڑھے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی پلا دیا اور ایک دعا کرنے لگے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ بھائیوں کے لیے بھی ہے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، بہنوں کے لیے بھی ہے جس کی شادی نہیں ہوئی ہے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میرے رب تو جو کچھ اتارنے والا میں اس کا محتاج ہوں. اس دعا کی برکت سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر بھی ملا اور گھر والی بھی مل گئی. تو اگر بہن پڑھیں گے تو ان کو بھی مل جائے گا، کوئی مسئلہ تو ہے نہیں. اس کے بعد تمشی علی استحیاء، جنتی عورت کی نشانی. وہ دونوں بہنوں میں سے ایک بہن شرماتے ہوئے آئی، تمشی علی استحیاء. پورا قرآن آپ اٹھا لیجئے، پورے قرآن میں کسی عورت کی خوبصورتی کی اگر تعریف کی گئی ہے تو یہی آیت ہے، تمشی علی استحیاء. حیا، شرم و حیا عورت کا زیور ہے. جس عورت میں شرم و حیا نہ ہو وہ اپنے آپ کو عورت نہ کہے. آج کل ہماری کچھ مائیں اور بہنیں ہیں، اگر بہو دیکھنے گئی یا پھر بھابھی دیکھنے گئی، 100 گھر گئی ہیں، کھانا کھا کے اور کپڑا پہن کے آ گئی ہیں، کیا بولتی ہیں؟ اس کی ناک بہت موٹی ہے، اس کی ہائٹ بہت چھوٹی ہے، بہت موٹی ہے وہ، اور میرا بیٹا تو لاکھوں میں ایک ہے، اور میرا بیٹا تو ہیرو ہے. اگر آپ کا بیٹا ہیرو ہے یا آپ کا بھائی ہیرو ہے تو کسی کی بیٹی بھی ہیروئن ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ نے پیدا کیا، اس لیے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز میں کمی مت نکالیے، اور نکال کے آ رہے ہیں. شرم و حیا اصل زیور ہے، وہ لے لیجئے آسانی. شادی سے پہلے کچھ مائیں ایسی ہیں وہ خوبصورتی دیکھتی ہیں، اور شادی کے بعد سیرت دیکھتی ہیں کہ فجر کے بعد ہی ایک کپ گلاس مل جائے، دے مالش ہو تو نوکرانی لے کے آنا چاہیے تھا نا. آپ تو ہیروئن لے کے آئی ہیں تو وہ 12 بجے اٹھیں گی، ان کی خوبصورتی آپ دیکھتے رہیے. تو بڑا مسئلہ، شادی سے پہلے صورت، شادی کے بعد سیرت، یہ نہیں چلتا. تو بالآخر کیا ہوا؟ تمشی علی استحیاء، شرماتے ہوئے آئی. جنتی عورت کی نشانی ہے شرم و حیا. اپنے یہاں ایک چیز اور ہے، حجاب اور نقاب. حجاب بھی ہے، نقاب بھی ہے. صرف اتنا ہی پردہ نہیں ہے، غور سے سنیے گا، صرف حجاب اور نقاب ہی پردہ نہیں ہے. پردہ کس سے کرنا ہے وہ بھی پردہ ہے. دیور سے پردہ ہے تو حجاب اور نقاب آپ باہر لگا رہی ہیں، اور دیور سے ہنسی مذاق، ہی ہو ہا ہا، بھابھی ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں. بہنوں ہی سے پردہ ہے تو حجاب اور نقاب لگا کے آپ گھومیں گی، اور بہنوں ہی سے ہی ہو ہاں ہاں. کزنس کے فتنے بہت ہیں ہمارے یہاں، ہاتھ بھی ملا لیتے ہیں سیدھا، جانتے ہیں کزنس کا فتنہ. تو یہ چاچا کا لڑکا ہے، تو یہ پھپھو کا ہے، تو یہ خالہ کا ہے. صرف حجاب اور نقاب سے نہیں چلے گا، کس سے پردہ کرنا اس پر بھی قائم رہنا. کچھ عورتوں کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، جب نکلتی ہیں ان کو کہیں سفر کرنا ہو تو ٹرین میں گھسے گی یا فلائٹ میں گھسے گی، سبحان اللہ، الحمدللہ پردے میں گھس رہی ہیں، پردے میں گھس رہی ہیں الحمدللہ. 5 منٹ ہوا تو پہلے نقاب اترے گا، اس کے بعد حجاب اترے گا، اور اس کے بعد وہ سب اندر بند ہو جائے گا. پھر جہاں ان کو اترنا ہو تو پہلے حجاب پھر نقاب. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اللہ کو ایسے حجاب اور نقاب کی ضرورت. میں ایسی پری زادیوں کو جانتا ہوں، ایسی عورتوں کو جانتا ہوں، شادی بیاہ میں فوٹو کھنچانے کے لیے وہاں جاتی ہے، پورا چہرہ کھولتی ہے، فوٹو کھنچواتی ہے، پھر بند. آپ بولا ماشاء اللہ میری بیوی تو لاکھوں میں ایک ہے، سبحان اللہ، حجاب والی ہے، نقاب والی ہے. تو صرف حجاب اور نقاب پردہ نہیں، پردہ کس سے کرنا ہے وہ بھی اصل چیز ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مردے سے بھی پردہ کرتی تھی، زندے سے نہیں، مردے سے بھی. دلیل مسند احمد حدیث نمبر 25660، فواللہ ما دخلت الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر. مدینہ شریف آپ لوگ گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دفن ہے وہ دیکھے ہیں، ساتھ میں 2 اور ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن نہیں تھے، کیونکہ وہ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے،
پھر اس کے بعد جب وہ بھی دفن ہو گئے تو وہ کہتی ہیں کہ اپنے گھر میں جاتی تو اپنے سب کچھ کو ڈھانپ لیتی، عمر سے حیا کرتے ہوئے۔ ہماری ماں کو، مومنوں کی ماں کو حیا، پردہ، اللہ مردوں سے اتنا پردہ کرتی تھی، آج تو زندوں سے پردہ نہیں ہے۔ آپ کے لیے اگر کوئی نمونہ ہے تو فلمی ہیروئن نہیں، یہ ہماری ماں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ایک چیز اور آخری بات بیان کر کے رخصت ہوں گا۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنائے بغیر رہا نہیں جاتا۔ بیوی ہو تو ایسی، جس کو بھی ایسی بیوی مل گئی واہ، سب کچھ آسان ہے ان کے لیے، الحمدللہ۔ صحیح بخاری کتاب بدل ہوئی، حدیث نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آئے، پہلی وحی اتری ہے، بہت پریشان ہے۔ جب بہت پریشان ہے تو ہم اور آپ جب پریشان ہوتے تو کہاں جاتے ہیں؟ دوست سے ملنے۔ یہ چائے ذرا اچھی پلا بھائی، جلا گٹکا اٹکا کھلا، کتنے لوگ گٹکا بھی کھاتے ہیں اور موت کو دعوت دے رہے ہیں۔ بھائی پارک میں گھومنے چلے گئے۔ جب ہم اور آپ پریشان ہو تو اپنی بیوی کے پاس جائیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن بیوی پریشانی دور کرنے والی رہے گی تب نا، لیکن پریشانی میں ڈالنے والی رہے گی تو رات میں 11 بجے جانا پڑے گا کہ ذرا سا وہ رونے کی یہ سونے کی صورت بن جائے، پھر جانا پتہ ہی نہیں چلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہا زملونی زملونی، اڑا دو، اڑا دیا۔ لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ میری جان کا خطرہ ہے۔ جان کا خطرہ ہماری اور آپ کی بیوی ہوتی تو الا ماشاء اللہ، سب کی بات نہیں کر رہا، پہاڑ پر کیوں گئے تھے؟ بھلے اچھا ہوا کسی نے دبا دیا پکڑ کے، آپ لوگ ہماری بات کہاں مانتے ہیں؟ اللہ والی جنتی عورت کی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے پر لگ گئی۔ اگر آپ کو بھی ایسی بیوی ملی ہوئی ہے، آپ کی تعریف کرتی ہے، حوصلہ دیتی ہے، کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ارے 10 لاکھ کا نقصان ہوا، اللہ کتنا ڈبل دے دیں گے۔ بیوی کے ایک میٹھے بول دوستوں کے پورے بول پر بھاری ہے۔ گھر والی ساتھ ہے نا، کوئی ساتھ دے یا نہ دے۔ تو انہوں نے 5 خوبیاں گنائی۔ کلا واللہ ما یوصیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ یہ 5 خوبیاں اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا۔ آپ تو رشتے ناطے کا خیال رکھتے ہیں۔ آج ہماری اور آپ کی بیوی، اگر ہم نے اپنی ماں کو فون کیا، باپ کو فون کیا، بہن کو فون کیا، بھائی کو فون کیا، گھورتے رہتی ہے کس کو فون کر رہے ہیں؟ یہ رشتے ناطے توڑ رہی ہے، جوڑ توڑ نہ رہی ہے۔ کبھی نہیں کہا ہماری بیوی نے اپنے امی کو فون کیجیے، ابو کو فون کیجیے، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتے ناطے جوڑتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، کما کے لا کے دے، بڑے مہمان نواز ہیں۔ آج جن کے گھر میں مہمان زیادہ آ رہے ہیں، سمجھ جائیے اس کی بیوی بڑی اچھی ہے، ورنہ ہم اور آپ اگر زیادہ مہمان لے کے جائیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ ہوم منسٹر سے پوچھنا پڑتا، ہیلو، اگر مہمان ان کی طرف کا ہے تو پوچھنا نہیں پڑے گا، لیکن مہمان ہماری طرف کا ہے تو میرے ابو آ رہے ہیں، میری امی آ رہی، ہلو سے بولنا پڑتا، میرے بھائی آ رہے ہیں، میری بہن آ رہی، پھر بچوں کے ساتھ آ رہی ہے وہ، لیکن ان کی طرف سسر جی آ رہے ہیں، سبحان اللہ، سالی آ رہے ہیں، الحمدللہ، ساسو ماں آ رہے ہیں، ماشاء اللہ، سالہ آ رہا ہے تو سالہ جب آتا ہے تو ذرا ڈر لگتا ہے، یار پھر کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا، وہ گردن دبانے کے لیے تو نہیں آ رہا ہے، کیونکہ سالہ کا آنا بڑا خطرہ ہو جاتا ہے، ڈر لگنے لگتا، لیکن سب سالے ایسے نہیں ہیں۔ تو اپنی طرف کا مہمان آئے، ان کی طرف کا مہمان آئے تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہماری طرف کا آئے تو جھگڑا۔ اگر زبردستی مہمان لے کے آپ چلے گئے تو گھر آلو پیاز پھینک پھاک کے مارنے لگے گی سیدھا۔ تو ایسی عورت جنتی عورت تھوڑے نہ ہے، وہ کیا کر رہی ہے؟ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے، تو اگر آپ کے گھر مہمان آ رہے ہیں تو آپ کی گھر والی آپ کا ساتھ دے رہی ہے، تو جنتی عورت وہ ہے جن کے گھر مہمان آ رہے ہیں۔ آج ہماری بیوی، یہ آخری پوائنٹ ہے میرا، ہماری کچھ بیوی ہمارے بچوں میں نفرت پیدا کر رہی ہے۔ یہاں پہ کوئی بچہ نہیں ہے ورنہ ابھی میں پوچھ لیتا، بیٹا یہ بابو ہے بابو، بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ فرحان بیٹا، دادی کی یہاں اچھا لگتا ہے یا نانی کی یہاں اچھا لگتا ہے؟ نانی کی یہاں ہے نا بیٹا؟ دیکھیے مسکرایا۔ یہ نفرت کس نے پیدا کی؟ نانی ماں ہی کیوں، دادی ماں کیوں نہیں؟ پہلے ہمارے گھر میں رہ رہی ہے، ہمارا کھانا کھا رہی ہے، ہمارے بچوں کو سکھا رہی، نانی ماں، نانا، ماموں، خالہ، یہ کیوں نہیں؟ چاچو، پھوپھی،
دادی دادا ہمارے گھر میں نفرت پیدا کر رہی. جنتی عورت ہے یہ باتیں بہت ساری آپ سے کرنی تھی. بس یہی ہے، جنتی عورت سب کو لے کے چلتی ہے، اپنا گھر بنا رکھا ہے، دوسرے کے گھر کو بھی بنا رکھا ہے. شکوے شکایت نہیں. آپ محبت سے، شوہر کے بارے میں تو بولا ہی نہیں، شوہر کی خدمت کر کے جنت بنا لیجئے. شوہر بیچارہ تھکا مادہ آیا، بولے تیل مالش کرنا، ارے میں خود ہی تھکی مادی ہوں، ٹھیک ہے. لیکن اگر بیٹا بیٹی پیر پہ چڑھ دے، بولے پیر پہ نہیں گردن پہ چڑھ سیدھا. کچھ عورت ایسی بھی ہے، ارے آپ نہیں خدمت کر رہی تو بچے کو تو کرنے دیجئے. آپ کا شوہر ہی آپ کے لیے جنت ہے، آپ کا شوہر ہی آپ کے لیے جہنم ہے. خدمت کرے گی جنت میں جائے گی، ورنہ کہیں ٹھکانہ جہنم میں نہ ہو جائے. اور جس عورت کی زبان پر یہ ہے کہ میں نوکرانی ہوں، یہ غلط بات ہے. یہ کہے کہ شوہر کی خدمت میرے لیے جنت ہے. جو عورت کہتی ہے ارے آپ مجھے کھانا کھانے کو دیتے ہیں کیونکہ میں نوکرانی کی طرح کھٹ رہی ہوں. آپ صبح سے شام تک کھٹتی ہیں اور ہم اور آپ بھی بڑے بخیل ہیں، تھوڑا سا جملے نہیں بولتے. ماشاء اللہ فلانے کی امی دیکھیے فجر سے پہلے اٹھتی ہیں، عشاء کے بعد آخر میں سب سوتی ہیں، سبحان اللہ. اور رمضان میں کتنی خدمت کی ہے، سبحان اللہ، کتنے آئٹم سب کھلائے ہیں. تو ہم اور آپ کی تعریف نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی. آخری بات، صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی حدیث نمبر 3662. ایک صاحب نے پوچھا عبداللہ بن عمرو بن عاص نے، یا عمرو بن عاص نے، نہیں عبداللہ نے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ای الناس احب الیک، آپ کے نزدیک سب سے محبوب کون ہے؟ کہا عائشہ میری بیوی. تو ہم اور آپ نام لیں گے، میری بیوی سب سے اچھی ہے. مولوی صاحب کسی کو ایسی بیوی اللہ نہ دے، ٹینشن پالے. اور اگر وہاں جنت بھی ملے گی تو وہاں بھی ٹینشن ہوگا. وہاں اللہ تعالیٰ دل سے سب نفرت نکال دیں گے، محبت پیدا کر دیں گے. اور کہا کون؟ تو ان کے ابا ابو بکر صدیق. تو سسر جی کی بھی تعریف کیجئے، بیوی کی بھی تعریف کیجئے. گرم گرم روٹی آپ کو کھانے کو ملے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے سب عورتوں کو جنت میں داخل کر دے. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بلایا اس کے لیے شکریہ. جو پریشان اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے. جو